صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا زبیر بن عوام کی حالات زندگی کا سفر جاری ہے۔ اب ہم آپ کے بعض عمدہ کارناموں پر نگاہ ڈالتے ہیں جو انہوں نے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ بعض غزوات میں سر انجام دیے تھے۔ جہاد کا داعی غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے کے لیے منادی کر رہا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لبیک کہتے ہوئے تیز رفتاری سے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر میں دو شاہ سوار دکھائی دیتے ہیں اور وہ ہیں زبیر بن عوام اور مقداد بن اسد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کے پانی کے قریب پڑاؤ کر لیتے ہیں تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور چند دیگر مجاہدین کو قریش کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا، لہٰذا وہ قوم قریش کا اچھی طرح جائزہ لے کر واپس آئے۔ اگلے روز دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فاجر و فاسق صنادید قریش سے ٹکر لی۔ اس دن ان کو دو بڑے گہرے زخم لگے۔ مصادر و مراجع میں منقول ہے کہ بدر کے دن فرشتے بھی زرد رنگ کی پگڑیاں باندھے ہوئے مجاہدین کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اس سے حضرت زبیر کا اکرام اور تکریم ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی بنا پر ان کا پڑپوتا عامر بن صالح بن عبداللہ بن زبیر فخری انداز میں شعر کہتا ہے: جدی ابن عمہ احمد و وزیرہ عند البلاء و فارس الشعراء وغدات بدر کان اول فارس شہد الوغا فی العمامۃ الصفراء نزلت بسیماہ الملائکہ نصرہ بالحوض یوم قابل الاعداء۔ میرے دادا احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا بیٹا اور آپ کا وزیر تھا، ہر آزمائش کے وقت اور تیز رفتار گھوڑے کا شاہ سوار تھا۔ غزوہ بدر کی صبح یہ پہلے شہ سوار تھے جو زرد رنگ کی پگڑی پہنے لڑائی میں شریک ہوئے۔ جس روز دشمن جمع ہوئے، آسمان سے فرشتے پانی کے حوض پر اس کے روپ میں اترے۔ 1 سال گزر گیا، مسلمان احد کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان احد میں دونوں فریق صف آرا ہوئے۔ مشرکین سے طلحہ بن ابی طلحہ ابدری میدان میں نکلا اور اس نے مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ لوگوں نے کنی کترائی، اس نے 3 مرتبہ للکارا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر سوار ہو کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اونٹ پر ہی دونوں لڑنے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجیب و غریب لڑائی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو اونٹ سے گر گیا وہ قتل ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہی تھا کہ طلحہ قلعہ بازی کھاتا ہے، اونٹ سے نیچے گرا اور حضرت زبیر نے بھی اس کے اوپر چھلانگ لگا دی اور چشم زدن میں اسے اپنی تلوار سے ذبح کر ڈالا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا، اپنی ران پر اسے بٹھایا اور اس کی تعریف کی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کا ایک حواری یعنی خصوصی معاون ہوتا ہے، اور میرا حواری یعنی خصوصی معاون زبیر بن عوام ہے۔ اگر آج یہ مقابلے کے لیے نہ نکلتا تو پھر میں آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ، اس کا یہ چیلنج قبول کرتا، کیونکہ میں نے لوگوں کی جانب سے پہلو تہی اختیار کرنے کا انداز دیکھ لیا تھا۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہ سواروں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ثابت قدم رہے تھے، جنہوں نے موت پر آپ کی بیعت کی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت زبیر بن عوام کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن جہش اور بہت بڑے بڑے شاہ سوار مومن شہید ہو گئے۔ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مسلمانوں میں سے 70 شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رکھا، اور آپ کے ساتھ بہادر شہ سوار بھی تھے، جن میں سے سیدنا ابو بکر، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام جیسے نامی گرامی شاہ سوار تھے۔ مشرکین میدان احد سے واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو رنج پہنچا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ مشرکین پھر واپس پلٹ کر ضرور حملے کے لیے آئیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پیچھا کون کرے گا، تاکہ وہ جان لیں کہ ہم میں ابھی طاقت ہے اور ہم میں ہمت ہے مقابلے کی۔ حضرت ابو بکر اور زبیر 70 مجاہدین کو لے کر قوم کے پیچھے لگ گئے۔ ان کے بارے میں سنا کہ وہ تو واپس چلے گئے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے
اور اللہ کی خاص مہربانی سے واپس آ گئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور یہ دشمن سے نہ ملے۔ غزوہ خندق میں حضرت زبیر نے قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیا۔ اس روز خوب آزمائش سے مسلمان دوچار ہوئے۔ قبائل کے جتھے آئے، انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس روز مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی، ان کی آنکھوں کو تاڑے لگ گئے، دل کلیجے کو آنے لگے۔ ان مشکل گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن کے اندرونی حالت کی آج ہمارے پاس کون خبر لے کر آئے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ آپ نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تیر چلاؤ۔ نئے مصادر میں یہ وارد ہوا کہ حضرت زبیر غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بنو قریظہ سے وہاں جا کر کون لڑے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے ہاں پہنچ کر ان سے لڑائی لڑی۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور قوت کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے غزوہ خندق کے دوران عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کے خود پر تلوار کا وار کیا جو اسے کاٹتا ہوا گھوڑے کی ذہن تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا، تیری تلوار کے کیا کہنے، یہ کیسی عمدہ اور تیز ہے۔ حضرت زبیر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ کارنامہ تو اس ہاتھ سے سر انجام پایا نہ کہ تلوار سے، یعنی دراصل تلوار کی کارکردگی کا دار و مدار قوت بازو پر ہوتا ہے۔ حضرت زبیر کے بارے میں امام حاکم نے عروہ بن زبیر اور انہوں نے زبیر سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو میں آپ کے ہمراہ ہوتا تھا۔ ہم نے حضرت زبیر کے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ میں حیرت انگیز کارنامے جان لیے۔ اب ہم دوسری جنگوں میں سر انجام دینے والے کارناموں کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ بیت رضوان میں حاضر ہوئے اور اللہ رحمان و رحیم کی رضا کے مستحق ٹھہرے۔ پھر آپ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور اس دن انہوں نے حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا۔ ہوا یوں کہ جب مرہب یہودی کو حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار سے قتل کر دیا گیا تو مرہب کا بھائی یاسر آگے بڑھا اور یہ یہودی لڑائی سب سے زیادہ سخت جان تھا، یعنی یہودیوں کے اندر سب سے بڑا ان کا نڈر آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برچھا تھا جس سے وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ حضرت علی اس کے مقابلے میں آئے تو حضرت زبیر نے ان سے کہا کہ میں آپ پر قسم ڈالتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے درمیان حائل نہ ہوں۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا۔ یاسر اپنا برچھا لے کر آگے بڑھا جس سے وہ لوگوں کو ہانکا کرتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا اکلوتا بیٹا قتل کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسلی رکھیں پھوپھی جان، بلکہ آپ کا بیٹا ہی اسے قتل کرے گا۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت زبیر نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا اور خالو آپ پر قربان ہوں۔ جب مرہب اور یاسر دونوں قتل ہو گئے، یاد رہے کہ مرہب یہودی خیبر کا حکمران تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، خیبر تمہیں خوش آمدید کہتا ہے اور اب تو تمہارے لیے ترنے والا بن گیا، یعنی ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد، بہادری اور شہ سواری کے سفر میں مسلسل رواں دواں رہے۔ فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ اس دن آپ مکہ میں 2 جھنڈوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ لشکر کے دائیں ونگ کے امیر تھے اور مقداد بن اسد بائیں ونگ کے امیر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ زبیر اور مقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے کپڑوں کے ساتھ ان دونوں کے چہروں سے مٹی صاف کرنے لگے اور ارشاد فرمایا، انی جعلت للفرس سہمین وللفارس سہما فمن نقصہما نقصہ اللہ۔ میں نے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور شہ سوار کے لیے 1 حصہ مقرر کیا ہے، جو اس میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں کمی کرے گا۔ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کیا ہے؟ حضرت
زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی شاہ سواری، بہادری اور جواں مردی کے ایسے رنگ جمائے کہ دشمن کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک دراز قد، موٹی رانوں والے شخص کو نیزہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ مالک نے انہیں بتایا کہ یہ زبیر بن عوام ہیں۔ میں تمہیں حلفاً کہتا ہوں کہ وہ تم سے ضرور نبرد آزما ہوگا، تو تم ثابت قدم رہنا، ڈولنا نہیں۔ جب حضرت زبیر وادی کے نشیبی علاقے میں آ گئے، قوم نے انہیں دیکھ لیا۔ آپ نے ان کی طرف رخ کیا۔ آپ نے ان پر نیزے کے لگاتار وار پر وار کیے، یہاں تک کہ انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفادار مسلمان شہ سواروں میں سے ایک تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شہ سواروں بہادروں کے شانہ بشانہ تھے جو مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح لشکر کے ساتھ ایک مجاہد کے روپ میں روانہ ہوئے، جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ لشکر اسلام کو اس کی شرکت کا شرف حاصل ہوا اور یہ سارے لشکر میں سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ جنگ یرموک میں ان کی چابک دستی، بلند ہمتی قابل دید تھی۔ یہ 2 دفعہ رومی فوج کی صفوں کو اول سے لے کر آخر تک چیرتے پھاڑتے ہوئے دوسری طرف صحیح سالم نکل گئے۔ صرف گردن کے پچھلے جانب تلوار کے 2 زخم لگے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام مصر کی جانب غازی بن کر نکلے۔ امیر مصر نے انہیں خط لکھا کہ یہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ فرمانے لگے، میں تیر و تفنگ اور طاعون سے نبرد آزما ہونے کے لیے تو نکلا ہوں، لہٰذا یہ کہتے ہوئے آپ مصر میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت 500 افراد پر مشتمل لشکر کے امیر تھے۔ انہوں نے ایک جھنڈا تھاما رکھا تھا جو ان کے جتھے کی علامت تھی۔ پھر یہ داخل ہو گئے۔ زبیر بن عوام مدرسہ محمدیہ کے شہ سواروں میں سے ایک تھے جو مسلمانوں اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے رضا الہی کے خاطر اپنی جان اس کی راہ میں بیچ دینے کا تہیہ کر رکھا تھا تاکہ وہ سعادت مندوں کے شانہ بشانہ بھی خود سعادت حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ دور نبوت سے لے کر مشہور و معروف صحابہ کرام کی تاریخ بلکہ اسلامی تاریخ میں حضرت زبیر بن عوام کا مقام و مرتبہ بڑا بلند، واضح اور روشن دکھائی دیتا ہے، اور ان کے بارے میں تاریخ میں بڑے دلچسپ واقعات بھی مذکور ہیں۔ جب بھی ان کا تذکرہ چھٹتا ہے، ان کی سیرت کے صفحات کے ورق گردانی کی جاتی ہے، جب بھی ہم ان کے فضائل و مناقب شمار کرنے لگتے ہیں تو فضائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن درخشاں واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری تھے، اور یہ مقام و مرتبہ ان کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاتب صحابہ میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کے واقعات میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ یہ ہے کہ سرزمین حبشہ میں نجاشی نے انہیں ایک بیش قیمت برچھی دی۔ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دی۔ یہ برچھی عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے آگے اٹھائی جاتی۔ یہ برچھی عباسی خلیفہ متوکل کے پاس پہنچی تو اسے پا کر بڑا خوش ہوا۔ متوکل نے ایک پولیس مین کو حکم دیا کہ اس کے سامنے برچھی اسی طرح اٹھائی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھائی جاتی تھی۔ حضرت زبیر کی تلوار کی بھی انوکھی شان ہے۔ یہ دور نبوی میں شاہ سواری اور جہاد کی زندگی کے دوران اس کے بڑے قابل قدر کارنامے تھے۔ اس تلوار کے بارے میں شاہ سوار اسلام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بیشتر دفعہ اس تلوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کیا۔ اس قاطع تلوار کی عبد الملک بن مروان کے مجلس میں 3000 دینار قیمت لگائی گئی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا، عبد الملک بن مروان نے پوچھا، اے عروہ، کیا تم حضرت زبیر کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پوچھا اس کی کیا نشانی ہے؟ میں نے کہا کہ جنگ بدر کے دوران اس میں کا ایک دندانہ پڑ گیا تھا۔ اس نے اسے نیام سے باہر نکالا، اس میں دیکھا اور کہا واقعی لشکروں کے ساتھ ٹکرانے سے اس میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ پھر اس نے اسے نیام میں ڈال لیا اور وہ تلوار مجھے دے دی۔ ہم نے اس کی قیمت 3000 لگائی۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے اسے لے لی اور میری دلی خواہش یہ تھی کہ وہ تلوار میں حاصل کرتا۔ مصادر و مراجع میں حضرت زبیر کی قاطع تلوار کی داستان بڑے دوسرے طریقے سے ہے کہ یہ تلوار ہارون رشید کے پاس جب پہنچی، ایک دفعہ اس نے حکم دیا کہ اس تلوار سے ایک ملحد زندیق کی گردن اتار دی جائے، تو تلوار چلنے سے پہلے ہی اس کی جان نکل گئی۔
لوگوں نے کہا یہ تلوار یقیناً حضرت زبیر بن عوام کی ہوگی۔ جب ہم حضرت زبیر کی ذاتی سیرت کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کے عمدہ اور دل نشین مناقب و فضائل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے روشن اور دل پسند واقعات کا پتہ لگاتے ہیں تو ان کی بیوی، ان کے گھر والی ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو ذات نطاق کے لقب سے مشہور بھی تھیں، فرماتی ہیں کہ زبیر بن عوام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے پاس سے گزرے اور حضرت حسان بن ثابت انہیں اشعار سنا رہے تھے اور صحابہ کرام کچھ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے تھے، تو سیدنا زبیر بن عوام وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کیا بات ہے، آپ لوگ فریہ کے بیٹے یعنی حسان بن ثابت کے اشعار غور اور دلچسپی سے نہیں سن رہے؟ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شعر پڑھتے تو آپ بڑے غور سے سنا کرتے تھے، آپ اسے ثواب کی دعا دیتے اور کبھی بھی بے خیالی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو سیدنا حسان بن ثابت نے حضرت زبیر کی تعریفیں کی اور ان کے لیے تعریفی اشعار بھی کہے۔ امام عامر شعبی ایک ایسی خبر کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں جو سیدنا زبیر کی بابرکت ذات کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی، عثمان، طلحہ اور زبیر جنتی ہیں۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں بلند و مقام مرتبے پر فائز دکھائی دیتے ہیں حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت زبیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ زبیر کے پاس ریشم کے 2 بازو بند تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے، جنہیں وہ پہن کر جہاد کیا کرتے تھے۔ بہادر شہ سوار حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت زبیر کی جوان مردی بہادری کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ چیتے کی طرح غضبناک ہوتا ہے اور شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہے، اور ان کا یہ ارشاد حضرت زبیر بن عوام کے لیے۔ حضرت زبیر بن عوام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 38 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کری۔ ان کی روایت کردہ احادیث میں سے 2 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے اور 4 احادیث میں بخاری منفرد ہیں اور 1 حدیث میں امام مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ متعدد مصادر و مراجع میں حضرت زبیر بن عوام کے دھوکے سے قتل کی داستان بیان کی جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کو 37 ہجری میں دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام جنگ جمل میں لڑائی چھوڑ کر واپس پلٹ گئے تھے۔ انہیں گمراہوں کا ایک جتھا ملا جس میں عمر بن جرموس تیمی تھا، اس نے بصرے کے گوشے میں وادی صبا میں دھوکے سے آپ کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی قبر وہیں ہے اور ان کی عمر اس وقت 64 برس تھی۔ حضرت زبیر نے جنگ جمل کے موقع پر اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک نہایت دل پذیر وصیت کی۔ اس وصیت کو عبداللہ بن زبیر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جنگ جمل میں حضرت زبیر قدرے ٹھہرے اور مجھے بلایا، میں آپ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا میرے بیٹے آج جو بھی قتل ہوگا وہ ظالم ہوگا یا مظلوم، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھے مظلوم کی صورت میں قتل کیا جائے۔ مجھے اگر سب سے بڑا کوئی غم ہے تو میرا قرضہ ہے، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہمارا قرض ہمارے مال میں سے کچھ ہمارے پاس رہنے بھی دے گا؟ مجھے قرض کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے میرے بیٹے اگر تم کسی چیز سے عاجز آ جاؤ تو میرے آقا سے مدد مانگنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے معلوم نہ تھا کہ مولا سے آپ کی کیا مراد ہے۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اللہ کی قسم جب بھی ابا جان کے قرض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ یا مصیبت پیش آتی تو میں یہ کہتا اے زبیر کے مولا اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان کی ادائیگی کا سامان مہیا کر دیتا۔ جب حضرت زبیر بن عوام کے قتل کی خبر ان کی زوجہ عاتقہ بنت زید کو ہوئی تو انہوں نے بڑے غمزدہ الفاظ ادا کیے۔
میری دلی خواہش یہ تھی کہ حضرت زبیر کے بارے میں بات قدر طویل ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا حقیقی زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم ان کے پاکیزہ ماحول میں منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح ہم دنیا فانی کی آلودگی سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت زبیر بن عوام پر راضی ہوا اور ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے جو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔